نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیوں، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیان ہے اور میرے وی لوگ میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اور حضور کے روضے کی زیارت کی بھی ویڈیو ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ اور سب سے پہلے ان لوگوں کو درخواست ہے جو نئے لوگ ہیں، میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج قرآن شریف کا ترجمہ سورہ آل عمران کا۔ تیس نمبر آیت سے لے کر 45 نمبر آیت تک انشاءاللہ سورہ آل عمران کی۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا جاننے والا۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی اے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا تھا، اور لڑکا اس لڑکی کے مثل نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ وہ کہتے اے مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر جب وہ حجر میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار نفس پر ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیکوکار۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جب کہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر اور یاد کرو۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے رب کے فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے، آپ اس وقت ان کے ساتھ موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کے سرپرست ہو، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔
جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے اپنے طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ یہ ترجمہ قرآن شریف کا اسم کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مریم کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے اعتبار سے ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ علیہ اللہ عنہ کو بھی سب عورتوں میں سے بہتر کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں چار عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مریم اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کی بابت کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فوقیت ہوتا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ تھا ترجمہ قرآن شریف کا آج تک، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ زیادہ درود، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اور اپنا خیال کریں، اپنے ماں باپ کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے اپنے ماں باپ کی عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک چیز میں آپ سے بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہیں وہ کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ جوانوں کا سجدہ بہت پسند ہے، اللہ کو تعالیٰ کو جوانوں کی توبہ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، تو جتنا ہو سکے عبادت میں مشغول رہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حج عمرے کے ساتھ نصیب کرے۔ انشاءاللہ دوسرے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔